جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ساجد علی خان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا باغ ٹی وی اور یوٹیوب چینل. اس وقت میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ضلع اٹک کے صدر قاضی احمد اکبر کے جو سوشل میڈیا کے انچارج ہے امین اللہ خان. گزشتہ دنوں آپ کو ناظرین پتہ ہوگا خاص کر تحریک انصاف کے سوشل میڈیا خان ہیں. اس طرح ان لوگوں کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی تھی اور کافی وہ دن خاص کر جیل میں رہے. ان سے جانتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں اور اس کے برعکس جو باتیں تھی وہ کیا تھی. ان سے سوال کرتے ہیں. امین اللہ خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے تو آپ کو کہاں سے اٹھایا گیا تھا اور پھر اس کے بعد کیا واقعہ ہوا, تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد بھائی, سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے آفس بلایا اور عزت بخشی. دیکھیں ساجد بھائی, پچھلے 1 سال سے اس امپورٹنٹ حکومت نے جو تباہی کا بازار گرم کر رکھا ہے پاکستان میں, وہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہے. مطلب لوگ خود دیکھ رہے ہیں. ان امپورٹنٹ حکومت کے جو وزراء ہیں نیشنل میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ ہم تو سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مان رہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے پچھلے 1 سال سے پاکستان میں آئین معطل ہو گیا ہے. وفاقی وزیر میڈیا پہ, نیشنل میڈیا پہ آگے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ پارلیمنٹ میں بل لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ سپریم کورٹ کی ٹانگیں کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان کی سپریم عدالت ہے اور پاکستان کا جو آئین 1973 میں منظور ہوا تھا اس کی محافظ ہے. اس کو جو ہے وہ کبھی پارلیمنٹ کے ذریعے اور کبھی وفاقی وزراء بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ ہم تو فیصلہ نہیں مانتے, اور پھر کابینہ کے جو ہے وہ نیشنل میڈیا پہ ٹکر چلتے ہیں جی کہ کابینہ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے. بولنا ہی نہیں چاہیے. جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو یہی آئین تھا, یہی سپریم کورٹ تھا. جب رجیم چینج ہوئی, ٹھیک ہے, تو وہیں پہ جو آرڈر جو تھے ان کے مانے جاتے تھے. اب کیوں نہیں مانے جاتے؟ دیکھیں جی, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. 9 اپریل والی رات کو سپریم کورٹ ہمارے ٹانگے اور ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں پارلیمنٹ میں پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ 12 بجے سے پہلے آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے. ہم وہاں پہ تنقید کر سکتے ہیں سپریم کورٹ پہ. ہم خاموشی سے گئے, ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مانا, ہم نے حکومت قربان کر دی, لیکن سر آنکھوں پہ ان کا فیصلہ مانا اور ہم نے حکومت چھوڑ دی. اب یہاں پہ دیکھیں, یہ ایسے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں جیسے جوتے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں اس امپورٹنٹ حکومت نے جو ظلم کی داستانیں رقم کی ہیں, میڈیا کے لوگوں کو انہوں نے اٹھایا. آپ کے تو اس فیلڈ کے جمیل فاروقی کے انہوں نے اٹھایا, ننگا کیا. کتنے ایسے صحافی ہیں, زیادہ ملک سے بھاگ گیا. عمران ریاض پہ درجنوں ایف آئی آریں ہو رہی ہیں, پورے پاکستان میں اس کو گھمایا جا رہا ہے, میڈیا کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. پھر انہوں نے ہمارے تحریک انصاف کے لیڈران کے ساتھ کیا کیا, اعظم سواتی جیسے 75 سالہ بزرگ کے ساتھ. آپ اندازہ کریں کہ کسی مہذب معاشرے میں ایسے ہو سکتا ہے کہ 75 سالہ بزرگ شخص کی اس کی اپنی بیوی کے ساتھ ویڈیوز ریلیز کر دی جاتی ہیں, اس کو اٹھا کے مارا جاتا ہے, اس کو دنگا کیا جاتا ہے, شہباز گل کو اٹھایا جاتا ہے, پورے پاکستان میں اس کو گھمایا جاتا ہے اور اسے پوچھتے ہیں. اچھا آپ ان کے سوال دیکھیں اس امپورٹنٹ حکومت کے, کتنے مزے کا سوال پوچھتے ہیں جی خان کھاتا کیا ہے, خان سوتا کیسے ہے, خان چلتا کیسے ہے. اچھا ہمارے اظہر مشوانی کے جو ہمارے سوشل میڈیا کے ہیڈ ہے پورے پاکستان کے, خان صاحب کے ڈیجیٹل میڈیا کے جو فوکل پرسن ہے, اس کو اٹھا کے کہتے ہیں خان کا سوشل میڈیا کیسے چلتا ہے. یہ لوگ اتنے بخلا گئے ہیں میرے پہ. میں رات کو گھر پہ سویا ہوا تھا, جیسے آپ نے کہا جی کہ آپ اپنے جیل کے حالات کے بارے میں بتائیں. گھر پہ سویا ہوا تھا 2:30 بجے کے قریب, چونکہ میں سارا دن قاضی صاحب کے ساتھ تھا, ہلکے میں بھاگ دوڑ ہو رہی تھی, وہ دعائیں ہوئی تھی, وہ تو تھکا ہوا تھا. میں نمبر بند کر کے رات کو سو گیا. تقریباً 2:30 بجے میرے دروازے پہ دستک ہوتی ہے, تو میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ باہر جاتا ہے. تو ایک دم جب باہر جاتا ہے تو پھر اسی اسپیڈ کے ساتھ واپس آ جاتا ہے. کہتا ہے امین اللہ وہ دیکھو, وہ تو باہر نا دیواروں پہ پولیس بیٹھی ہوئی ہے. اچھا میں نے کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے جی کچھ 4-5 آدمی نیچے ہیں اور 3-4 آدمی اوپر ہیں, اور اسی اسنان وہ جو اوپر تھے وہ بھی نیچے آتے ہیں, اور مجھے دروازے کی نا کھلنے کی آواز آتی ہے. انہوں نے کنڈی کھولی اور مجھے باہر سے آوازیں مارتے ہیں جی کہ امین اللہ کہتے رہے اس کو بھیجو. اچھا میں نے وہ جلدی میں نے ایک موبائل اپنا اٹھا لیا اور میں باہر نکل گیا, اور جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلا آگے پولیس والے کھڑے تھے اور سادے کپڑوں والے بھی کھڑے تھے. کچھ کو میں جانتا ہوں کہ وہ پولیس والے تھے سادے کپڑوں میں. انہوں نے مجھے اٹھایا, اور اندازہ کریں کہ میں سوشل میڈیا کا ورکر ہوں اور اس ملک کا شہری ہوں,
میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں. انہوں نے میرے پہ ایک دم وہ سفید چادر ڈالی اور ٹوپی ڈالی, اور ٹوپی ڈال کے انہوں نے میرے پہ سفید چادر ڈال کے نا وہ یہاں سے باندھ دی, اور مجھے کہتے ہیں موبائل دو. انہوں نے موبائل مجھ سے کھینچا, مجھے کہتے ہیں جی اس کو کوڈ بتاؤ. اچھا میں نے کوڈ بتا دیا. وہ کہ میں نے کہا اس میں آپ کو کچھ نہیں ملنا. وہ کہتے ہیں جی کہ چند تصویریں بدھا اور چند حسینوں کے خطوط, باہر مرنے کے میرے گھر سے یہی سامان نکلا. تو میرے موبائل میں کیا تھا, ہم پاکستان کے مہذب شہری ہیں, ہم دہشت گرد نہیں ہیں. انہوں نے رات کو مجھے اٹھایا, اغوا کیا, مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے مجھے کہاں لے کے گئے ہیں. اچھا کہاں پہ منتقل کیا یہ سر بالکل نہیں پتا. مجھے تب پتا چلا, میں آپ کو ساری کہانی سناتا ہوں. یہ مجھے لے کے آئے, مجھے نہیں پتا, انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا. پھر تقریباً کو 12-14 گھنٹے کے بعد یہ مجھے کہتے ہیں جی آپ اٹھو, آپ کو لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے میرے ہاتھ پہ ہتھکڑی لگائی. تاریخ میں پہلی بار میرے ہاتھوں کو ہتھکڑی لگی. ہتھکڑی انہوں نے مجھے لگائی, اور وہی والا سفید والا چادر میرے سر پہ ڈال کے یہ مجھے اٹھا کے لے گئے اور دوسری گاڑی میں مجھے منتقل کیا. اور مجھے سمجھ تب آئی کہ جب میں نا یہ جب مجھے لے کے جا رہے تھے, میرے سر پہ کپڑا تھا, اور انہوں نے جب مجھے اٹک جیل میں اندر لے کے گئے تو وہاں پہ انہوں نے میرے سر سے وہ چادر ہٹا دی تھی. تو میں قاضی صاحب کے ساتھ وہاں پہ 2-3 دفعہ گیا تھا. تو جب میں دیکھا نا وہ والی بلڈنگ, میں نے کہا انہوں نے مجھے منزل مقصود تک پہنچا دی. اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ مجھے کس کیس میں اٹھا کے لایا. بغیر وارنٹ انہوں نے گھر پہ چھاپا مارا, اور 2 دفعہ چھاپا مارا. دوبارہ صبح بھی گئے, اور دوبارہ صبح گئے, انہوں نے وہاں پہ شناختی کارڈ لے کے, اور میرے والد کو انہوں نے کہا دیکھیے بدقسمتی کیا ہے, میرا والد کو انہوں نے کہا کہ آپ امین اللہ کا ناشتہ لے کے آئے. اللہ ان کا بھلا کرے, مجھے یہاں پہ ناشتہ تو انہوں نے کروا دیا تھا. امین اللہ کا ناشتہ لے کے آئے, جگہ انہوں نے نہیں بتائی. اچھا میرا والد ہٹیا چوکی پہ گیا, انہوں نے کہا ہم نے نہیں اٹھایا, آپ رنگو تھانے چلے جائیں. رنگو تھانے میرا والد صاحب گیا, انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں اٹھایا, آپ حضرت تھانے چلے جائیں. حضرت تھانے آ کے میرے والد صاحب نے احتجاج کیا, اور انہوں نے کہا یار بتاؤ تو صحیح میرے بیٹے کو تم نے کہا کہاں پہ ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے بھی نہیں اٹھایا. میرے والد صاحب کو خوش تھی, وہ ناشتہ لے کے گئے. میرے والد صاحب کو انہوں نے نہیں بتایا کہ آپ کا بیٹا ہم نے اٹھایا. کہتی جی ہم نے تو اٹھایا ہی نہیں ہے. جب میں جیل سے واپس نکلا تو مجھے والدہ نے یہ بتایا کہ تمہارا والد 2 دن تمہارے لیے جو ہے وہ بھاگتا رہا کہ یار اس کو اٹھایا کس نے, اور اتنی بدقسمتی خود بھی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور اغوا کر کے رکھ دیتے ہیں, اور بتاتے بھی نہیں ہیں. اچھا کیسے فیلنگ کر رہے تھے جب آپ کو اٹک جیل میں بند کر دیا گیا تھا, تو کیا آپ کے تاثرات تھے, کیا آپ کے ہمارے خاص کر اسٹیک ہولڈر جو تھے آپ سے ملنے کے لیے کون آئے تھے, وہ بھی تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے گا. جب میں اٹک جیل میں داخل ہوا تو انہوں نے مجھ سے ہاتھوں سے وہ انگوٹھی لیے, اور سارا وہ مجھے اسکین کر کے مجھے اندر لے کے جاتے ہیں. تو انہوں نے نا مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا. اچھا آپ ساجد بھائی اندازہ لگائیں کہ جب میں وہاں پہ قید ہوا, ایک ایسا کمرہ ہے, آپ کے دفتر میں ماشاءاللہ کوئی اشتہار لگے ہیں, کرسیاں پڑی ہیں, کارپیٹ پڑی ہے, پنکھا لگا ہوا ہے, لائٹیں ہیں, تو یہ تو بہت خوبصورت ہے. وہاں پہ اس سے چھوٹا کمرہ جو آپ کا دفتر ہے, ٹھیک ہوگا, اور اس میں نا ایک سائڈ پہ وہ والا واش روم بالکل اوپن, کوئی دروازہ نہیں ہے اس کا, اوپر سے بھی وہ اوپن ہے. اچھا وہیں پہ آپ نے پیشاب کرنا ہے, وہیں پہ آپ نے وضو کر کے وہیں پہ نماز پڑھنی ہے. وہ گندے والے کمبل ہمیں دیے. اچھا کمرہ ہے, اور کمرے کے بعد ایک اور کمرہ ہے, وہ جس طریقے سے برانڈا ہوتا ہے. اس میں کتنے افراد تھے سر؟ ہم جو پہلے تھے وہ 5 لوگ تھے. اچھا لیکن ہمارے جب میں جس دن جیل گیا اسی دن 2 نکل گئے تھے. تو میرے ساتھ ایک وہ تحصیل لڑکا جو ہمارا سوشل میڈیا تک کا ہیڈ ہے, اور سردار محمد خان جو پنڈی کے کرنل انور صاحب کا جو لیفٹ رائٹ ہے, وہ ہمارے ساتھ قید تھے. اچھا تو انہوں نے ہمیں اس میں رکھا. اچھا میں تو چلو ہم تو مضبوط قسم کے لوگ ہیں, ہم نے تو کبھی یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں, تو ہم نے تو برداشت کر لیا. لیکن جب 2-3 دن گزرے نا, تو میں نے دیکھا ٹی وی دیا ہوا تھا. اچھا ڈکیتوں کو باہر نکلنے کا جو پورا, ہم جب اندر تھے کمرے میں, تو ہمیں جب وہ باہر نکلتے تھے موازی آتی تھی, وہ نہ کسی جرم میں آئے ہیں. ہماری نظر بندی ہوئی ہے 30 دن کے لیے کہ جی یہ لوگ سوشل میڈیا پہ خبریں لگا دیتے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں امپورٹڈ حکومت کے خلاف, لہذا یہ نقص امن کا خطرہ, ان کو اٹھا کے بند کر دو. ہمیں یقین مانے کہ چوتھے دن جب میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار آپ ایسے کریں, آپ مجھے نا تھوڑی سی پرانی اخباریں دیں دیں, بے شک آپ نئی اخباریں نہ دیں, آپ مجھے پرانی اخباریں دے دیں تاکہ میں دل لگا رہا ہے, میں دیکھتا رہوں وہ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے کہا 10 فٹ کے فاصلے پر بھی اخبار کا ٹکڑا پڑھو, میری نوکری چلی جائے گی. اچھا اب میں یار شاہ محمود قریشی صاحب نے جب باہر آ کے کہا نا کہ انہوں نے مجھے جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دی, تو ہم نے سوچا یار کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کو جمعے کی نماز نہ پڑھنے دیں. ساجد بھائی 2 جمعے اندر میں نے گزارے, دونوں جمعوں کو مجھے نماز پڑھنے نہیں دی مسجد میں. آپ کہتے ہیں جی نظر بندی کا مطلب یہ ہے
کہ کسی کی آپ پہ نظر نہ پڑے اور آپ کی کسی پہ نہ پڑے. آپ نے ظہر کی نمازیں یہ آپ کے لیے ایک نیا تجربہ تھا. دیکھیں جی, پہلی دفعہ بھی نا خان صاحب کہتے ہیں کہ خوف کے بت کو توڑو. آپ نے خوف کا بت توڑ دیا. خوف کا بت توڑ دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ ڈر ہی نہیں ہے. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب تو بڑا کلیئر ہوں. اب جدوجہد کرنی اور فرنٹ. اور میری والدہ نے باہر نکل کے مجھے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا امین شکر ادا کرو, تم چور نہیں ہو, ڈاکو نہیں ہو, دہشت گرد نہیں ہو. تم نے عمران خان کے ساتھ جدوجہد کی ہو. وہ عمران خان جس نے اس ملک کی یہ گولیاں کھائی ہیں. عمران خان اگر چاہتا نا جی اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی تو وہ 1 منٹ میں انٹری کرتا 7 کروڑ کما سکتا تھا. اس کو شہرت کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ جب کسی ملک میں جاتا تھا تو ریڈ کارپیٹ استقبال ہوتا تھا. کسی چیز کی اس کو کمی نہیں تھی. ایک چیز کو اس کو کمی تھی کہ اس ملک کی حالت کو بدلنا ہے. لیکن جب وہ ملک کی حالت بدلنے کے لیے 26 سال محنت کی, کیا کیا اس نے نہیں سیا. ان لوگوں نے اس کو پتھر مارے, ان لوگوں نے اس پہ ذاتی اٹیک کیے, حتیٰ کہ گولیاں تک ان کو ماری. میری والدہ نے کہا, انہوں نے کہا امین ہمیشہ بات یاد رکھنا, اب تم نے فرنٹ لائن پہ عمران خان کے ساتھ جدوجہد کرنی. اور میں نے جواب کیا, میں نے کہا فرنٹ لائن پہ جدوجہد. زبردست. اچھا یہ بتائیے گا کہ امین اللہ خان وہاں پہ آپ اتنے دن رہے تو یہاں پہ سوشل میڈیا پر ایک شوشہ چل رہا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ملک امین اسلم کی مرہون منت جو ہے آپ باہر آئے ہو. یہ میں ویسے ہی آپ کو تو پتہ بھی ہوگا یہ چیزیں. اس کے بعد پھر ایک بیان آ گیا تھا ایک وکلا کا, انہوں نے یہ بتایا تھا کہ واقعی جی اسٹیک ہولڈر جو تھے قاضی احمد اکبر, وہ ان کو بیچارے کو پوچھا ہی نہیں ہے, وہ اپنی مزے کر رہے ہیں اور یہ بیچارہ اندر ہے. تو کیا یار وہ کیا معاملہ تھا, وہ ذرا بھی بتائیے گا. دیکھیں ساجد بھائی, جیل میں تھا نا, بے شک 11 دن میں نے گزارے ہیں نا جی. مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کون رابطے میں تھا اور کون رابطے میں نہیں تھا. زبردست. سوموار والے دن ہماری پٹیشن لگتی ہے. ٹھیک ہو. کیونکہ جب میں 21 کو گرفتار ہوتا ہوں, 22 کو میری پٹیشن لگتی ہے. میری پٹیشن تھوڑی سی ڈیلے اس لیے ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ جو تحصیلی لڑکا قید تھا نا, اس کا شناختی کارڈ نہیں مل رہا تھا. اچھا. اس کے جو والد صاحب تھے وہ تقریباً 73-75 سال کی عمر کے ہیں, وہ نکلتے باہر اتنا زیادہ نہیں ہے, بھائی اس کا باہر ہوتا ہے جی. تو اس کے شناختی کارڈ نہیں مل رہا تھا, تو پٹیشن تھوڑی سی لیٹ ہو گئی. اچھا 23, 24, 25 اور 26, 27 کو چھٹیاں آ گئی اس کی اپنا عدالتی چھٹیاں تھیں. ہماری پٹیشن لگتی ہے سوموار کو. اچھا. سوموار کو پٹیشن لگتی ہے تو جج صاحب جو ہے وہ بدھ کو ڈیٹ رکھ دیتے ہیں کہ بدھ کو سماعت ہوگی. بدھ والے دن پٹیشن لگتی ہے. جب بدھ والے دن سماعت ہوتی ہے تو جج صاحب جمعے والے دن پہ لے کے جاتے ہیں. جمعے والے دن اب میں ساری کہانی آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہمیں تو اتنا نہیں پتا تھا نا کہ جیل میں کیا ہوا, ادھر اپنا عدالت میں کیا ہوا, ٹھیک ہے, کون پیش ہوا ہے کون پیش نہیں ہوا. ہمیں تو وہ بالکل ہی انہوں نے بالکل ایسے رکھا ہوا تھا جیسے ہم کو بہت بڑے دہشت گرد ہیں. نہیں وہ بیل کی بات تھی. بیل آپ وہی بتا رہا ہوں نا, وہی بتا رہا ہوں کہ ہمیں تو اندر نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. جب میں اٹک جیل سے باہر نکلا, ہمیں تقریباً 4 بجے کے قریب کہا گیا جی کہ آپ کی جو ہے وہ ضمانت ہو گئی ہے, لہذا آپ باہر نکلے. ہم جب باہر نکلے تو اللہ ان کا بھلا کرے, ہمارے سینئر کارکنان اور تمام ہمارے سینئر عہدیداران, میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, وہ ہمارے استقبال کے لیے آئے. اب مجھے تو نہیں پتا کہ باہر کون سی سیاست چل رہی ہے. ایک کھینچتا ہے ادھر سے ویڈیو بناتا ہے, دوسرے کھینچتا ہے ادھر سے ویڈیو بناتا ہے, ایک آتا ہے مئی صاحب سے بات کرواتا ہے, دوسرا آتا ہے ملک صاحب سے بات کرواتا ہے, تیسرا آتا ہے زلفی بھائی سے بات کرواتا ہے. میں نے وہاں پہ ملک صاحب سے پہلے مئی صاحب سے بات ہوئی, میں نے مئی صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا. میری ملک صاحب سے بات ہوئی, میں نے ملک صاحب کو ڈاکٹر خرم نے میری بات کرائی, میں نے ملک صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا. میری زلفی بھائی سے بات ہوئی, میں نے زلفی بھائی کا بھی شکریہ ادا کیا. میں جب قاضی صاحب کے تو شہزاد اور ہمارے لڑکے سارے اندر جیل میں بھی تھے, ان سے تو ملاقات ہوئی یہاں پہ شیل پمپ پہ, ان سے پھر اسی دن اسی وقت راستے میں ملاقات ہوئی. تو وہ آ کے نا میں نے اصل بات جو ساجد بھی مجھے پتہ چلی ہے نا, ججمنٹ آنریبل ہائی کورٹ کی جو ہے نا وہ بتاتی ہے کہ کس کی ضمانت ہوئی ہے. کس کی ضمانت ایسے وہاں پہ کلیئرلی لکھا ہوا تھا, وہ میرے پاس ثبوت پڑا ہے, میں آپ کو فارورڈ کروں گا. آپ جب یہ بات کر رہا ہوں گا تو آپ کو 5-7 سیکنڈ کے لیے چلائیے گا. اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے. جو شیخ بابر ہمارے جو شیخ بابر صاحب ہمارے وکیل ہیں, وہ اور طاہر ملک وہ پٹیشنر تھے. اچھا. آگے جج صاحب نے 3 نام لکھے ہیں, سردار محمد خان, امین اللہ سوادم خان اور تحسین احمد, محمد حسین ہے یا حسن احمد ہے. اچھا. وہ لکھ کے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ججمنٹ دی ہے آنریبل ہائی کورٹ نے. اچھا. کہ یہ پٹیشنر تھے, یہ قید تھے, اور یہ ان کے ڈیٹینشن آرڈر تھے, اور یہ ڈیٹینشن آرڈر میں ان کے ختم کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو بھائی مجھے بتائیں وہاں پہ. اور دوسری بات ساجد بھائی, میرا بھائی جو مجھ سے چھوٹا ہے, ساجد بھائی 3 دن ہائی کورٹ میں قاضی صاحب کے ساتھ رلتا رہا ہے. اچھا. سوار والے دن, بدھ والے دن اور جمعے والے دن میرا بھائی
کیونکہ جب آپ کی پٹیشن دائر ہوتی ہے تو خونی رشتے کے بغیر تو دائر ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی شناختی کارڈ کے، کیونکہ ڈیٹینشن آرڈر تو میرے پہ، جب تک میری شناختی کارڈ کی کاپی اس پہ نہیں لگے گی وہ آرڈر کینسل ہو ہی نہیں سکتی. ایسا ہی میرا خونی رشتے میں میرا بھائی 3 دن پیش ہوتا رہا ہے. اب مطلب کسی کو یہ خواب ہو جی کہ میں نے کروائی ہے، میں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ساجد بھائی یہ ان کا حق تھا، آپ ورکر ہیں، ہمارے لیڈر ہماری پارٹی کی حق بنتا ہے. لیکن جو آنریبل ہائی کورٹ کی ججمنٹ بول رہی ہے نا، میرا موقف وہی ہے اور وہ میں آپ کو فارورڈ کروں گا. وہ بے شک آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا اور لوگوں کو بھی دکھائیے گا. اچھا، اس میں زیادہ تر سوشل میڈیا پہ تقریباً 5 منٹ بعد آپ کی ایک پوسٹ چل گئی تھی کہ ملک امین اسلم نے وفا کی جو پیکر تھا وہ وفائی دکھائی، اس طرح کے بہت کچھ لکھا تھا اس میں. تو پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد جب آپ وہاں سے ادھر آئے حضرو، تو آپ کی پھر میں نے سوشل میڈیا پہ تصویر دیکھی ہے. تو پھر آپ نے بتایا کہ نہیں، کہ میں اپنے خاص کر قاضی احمد اکبر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے، میں ورکر نہیں ہوں، میں اس کا بھائی ہوں. آپ کو یہی بات ٹھیک ہے جی. تو اس میں نے بھی ایک چیز نوٹ کی تھی کہ وہاں سے ایک موقف آ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک امین اسلم نے جی پٹیشن دائر کی اور امین اللہ کے پاس آس پاس کوئی بندہ آ ہی رہا تھا. تو یہ جو باتیں تھی یہ ویسی فینک تھی بات؟ سر جی، میں جب گھر پہ آیا تو مجھے گھر والوں نے کہا، میری والدہ نے، میرا قاضی صاحب دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جو اس وقت میں نے بھی کی. میں قاضی احمد اکبر خان کے ساتھ سیاسی تعلق ہے ہی نہیں. میں تو بتا رہا ہوں آپ کو، میرا ان کے ساتھ، آپ کو تو بہتر پتا ہے، آپ تو فیلڈ کے صحافی ہیں، ہمیشہ ورکنگ جرنلسٹ ہیں آپ، تو ہر وقت فیلڈ میں ہوتے ہیں. میرا تو قاضی صاحب کے ساتھ سیاسی والا تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو میرے بھائی ہیں. اسی طرح، اور آپ نے بتایا بھی تھا سر میری والدہ کے ساتھ وہ رابطے میں رہے، میرے والد صاحب کے ساتھ وہ رابطے میں رہے، میرے بھائیوں کے ساتھ وہ رابطے میں رہے. میری جو فیملی تھی، میرے والد تھے، میرے بھائی تھے، ان کو وہ ایسے ان کے ساتھ رابطے میں تھے جیسے کوئی ان کا اپنے فیملی کا بندہ ہوا ہو. صحیح بات. مجھے پتا ہے نا کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کہنے جی وہ بڑا نامناسب قسم کی انہوں نے پوسٹیں شروع کر دی کہ قاضی احمد اکبر خان کے جو سوشل میڈیا ہیڈ ہے ان کو، اور بھائی آپ مجھے ثابت کر کے دکھائیں نا. سب پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے ثابت کر کے دکھائیں نا کہ پٹیشنر کون تھا. میرے پاس تو ججمنٹ پڑی ہے آنریبل ہائی کورٹ کی. یہ بس ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جی آپ، ہاں ملک سمر عباس صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا، ان کی مجھے پرچی بھی آئی، اور میں نزاکت خان اور فصغر کا میں وہاں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی میرے تک پہنچے، وہ باہر آئے بھی ہمارے استقبال کے لیے، تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی یہ کہنا جی کہ قاضی احمد، یار اب چھوڑیں آپ. میں اچھا یہ بتائیے گا کہ چلو ابھی اس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ خاص کر ہمارے PP1 سے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، جو ٹکٹ کے چکروں میں زمان پارک آتے ہیں، جاتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں، تو کیا سمجھ رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ ٹکٹ جو ہے انشاءاللہ کس کا کنفرم آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ساجد بھائی آپ ماشاءاللہ بہت پرانے صحافی ہیں، آپ کا میرا پاک ٹی وی پوری دنیا دیکھتی ہے، اوورسیز پاکستانی بھی دیکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ PTI کو اٹک میں لانے والا کون ہے؟ قاضی احمد اکبر. 2011 کے جلسے میں آپ ساجد بھائی اندازہ لگائیں کہ 2011 میں قاضی احمد اکبر خان اور قاضی احمد اکبر خان کے والد صاحب جناب قاضی خالد محمود مرحوم صاحب نے کتنے بڑے گروپ کو اس وقت چھوڑا تھا؟ بہت بڑے گروپ کو. پورے پاکستان میں سب سے بڑا گروپ وہ والا تھا جو پورا ضلع کلین کر سکتا تھا. اس وقت قاضی احمد نے گروپ چھوڑا. اس قاضی صاحب کے والد صاحب نے قاضی صاحب کو منع کیا کہ تم گروپ نہ چھوڑو. خان صاحب جتیال حویلی آئے، انہوں نے اسپیشلی بڑے قاضی صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت دی کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہو. اور خان صاحب یہ الفاظ تھے کہ تحریک انصاف قاضی احمد جیسے جنونی اور نظریاتی ورکروں کو ڈھونڈ رہی ہے. ایسا ہی. اور خان صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ قاضی صاحب آپ کے آنے کے بعد تحریک انصاف کو پنجاب میں ایک نئی وجہ ملے گی، ایک نئی طریقے سے وہ ابھرے گا. پھر آپ نے دیکھا پیسہ کس نے لگایا تحریک انصاف پہ، جدوجہد کس نے کی تحریک انصاف پہ. دیکھیں ساجد بھائی اتنا آسان نہیں ہوتا بڑے بڑے عالوں میں پروگرام کرنا. پورے یہ سارے تو اپنے اپنے حلقے کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اپنا امین اللہ خان، یہ تو بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے کہ چلو وہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ قاضی احمد اکبر جو ہے سب سے پہلے خاص کر پاکستان تحریک انصاف کو اگر طول دے رہا ہے پارٹی کو، اس نے طول دیا، بلکہ اس کو اتنا زبردست مضبوط کیا. اس نے پہلے تو ہنستے تھے لوگ
کہ یہ تو ٹانگا پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں. مجھے پتا ہے، میں تھا اس میں، مجھے چیز پتا ہے. لیکن آج وہی ٹانگا پارٹی میں لوگ سواریوں کی طرح کہتے ہیں مجھے بھی ذرا لاہور کا سیر کروا دے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ بس جی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو بڑی عزت دی ہوئی ہے. پاکستان کے کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ آ کے اور خان صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، خان صاحب کو لیڈر مانتے ہیں. یہ بڑے کرم کی بات. جو کرنٹ سچویشن جو جا رہی ہے اس وقت، خاص کر پی ٹی آئی کو دیکھیں، میں تو سروے بھی کر چکا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، اور لوگوں کے جو اپینین ہے وہ بڑے اچھے ہیں. تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹف ٹائم آپ جہانگیر خان زیادہ آپ کو دے گا یا آپ ان کو دے گا؟ ساجد بھائی آپ نے یوٹیوب پہ بھی کیا سروے، آپ نے اپنا فیس بک پہ بھی وہ تصویریں لگا کے سروے کیا، آپ بتائیں اس میں کون سا نام تھا؟ دیکھیے جی، میں ایک غیر جانبدار صحافی ہوں، میں کسی پارٹی کو پروموٹ نہیں کرتا. نہیں بتائیں نا کہ وہاں پہ کمنٹس یا جو رائٹ تھی یا کمنٹس وہ کس رائٹ میں رائٹ اگر دیکھا جائے، اور میں تو روزے کے منہ پہ میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا، جتنے قاضی احمد اکبر کے کمنٹس آئے ہیں اس کے حق میں آئے ہیں، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ قاضی احمد اکبر نے کافی محنت کی ہے. میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ یہ اس دفعہ مٹنے والا ہے یار، وہ اس دفعہ تو 10-15 ہزار سے ہم لیڈ دینے والے ہیں، عبرتناک شکست دینے جا رہے ہیں. یہ اپنے والد صاحب کے نام پہ ساری زندگی کی سیاست کر رہا ہے، یہ اب ختم، ان کی سیاسی موت واقع ہو چکی ہے. کیا سمجھ رہے ہو کہ خاص کر اگر قاضی احمد اکبر کو ٹکٹ ملتا ہے، عدنان مغل، امین اسلم کا بیٹا اپنا ملک شمشیر اسلم، چنگیز خان، کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیوٹرل ہو جائیں گے؟ سر جی ان کو نیوٹرل ہونا پڑے گا. وائی کیوں؟ ان کو نیوٹرل ہونا پڑے گا. اگر یہ اپنے آپ کو تحریک انصاف کا کہتے ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایون کسی کو بھی، قاضی صاحب کو ٹکٹ ملتا ہے سب کو بیٹھنا پڑے گا، کسی کو بھی ٹکٹ ملتا ہے حمایت کرنی پڑے گی. اور جس نے حمایت نہیں کی اور جو آزاد کھڑے ہوا، ساجد بھائی میری بات یاد رکھیے گا، کہاں پہ آج کل علیم خان، کہاں پہ ہے جنگیر ترین، کہاں پہ ہے شگل علی، کہاں پہ ہے وہ ہمارے جوید ہاشمی. ایسا ہی تھا. سر خان ایک ایسا ستارہ ہے جو اس کے ساتھ ٹکراتا ہے فاش فاش ہو جاتا ہے. کئی صاحب الیکشن لڑیں گے، بھرپور طریقے سے لڑیں گے اور ایم پی اے بنیں گے اس دفعہ، اور علاقہ چرچ میں ترقیاتی کاموں کا جاب بچھائیں گے. اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ اپنا امین اللہ آپ کی بات میں کافی وزن دیا، اور میں اس پہ ایگری کرتا ہوں. اس چیز پہ ہمیشہ میں نے ایک چیز دیکھیں ہم نے خاص کر نیگیٹو بھی دیکھتے ہیں اور پوزیٹو بھی دیکھتے ہیں چیزیں، لیکن مجھے جو ہمیشہ چیزیں میری ذہن میں آتی ہیں، اور میں لوگوں کے خاص کر دیکھیں ہم نے زمینی حقائق کو دیکھنا ہوتا ہے کہ زمینی حقائق کیا کہتے ہیں. کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگا دیتے ہیں کہ جی فلان کا حق بنتا ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ کل میرا ایک دوست تھا، انہوں نے مجھے امریکہ سے کال کی تھی کہ ساجد بھائی یہ جو ٹکٹ کا جو سلسلہ یہ شروع ہو چکا ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ٹکٹ دیکھیں جس کی محنت ہے، جس کی لگن ہے، اور جس نے پروموٹ کیا پاکستان تحریک انصاف ضلع اٹک میں، تو وہ قاضی ہے. ٹھیک ہے جی. بات آتی ہے پچھلے یہ تینوں چاروں پہ یا تینوں پہ جو بھی کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں ایک حقیقت میں بات بتاؤں، قاضی احمد اکبر ایک بہت ہی اچھا اور محنتی بندہ اور ورکر کی عزت کرنے والا، کوئی شک نہیں اس میں. میں نے کبھی بھی قاضی احمد اکبر میں کی باتوں میں کوئی تضاد نہیں دیکھا ہے کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے. وہ بات کرتا ہے ڈنگے کی چوٹ پہ کرتا ہے. جو فون اگر دیکھیں میں اور میرا شکیل خان صاحب یہاں پہ ہم بیٹھتے ہوتے ہیں، ہم ایک بات کرتے ہیں کہ قاضی کو کال ملائیں. قاضی کو جب کال ملاتے ہیں تو اگر قاضی صاحب وہاں پہ فون اٹینڈ نہیں کرتا، ٹھیک 5-10 منٹ بعد اس کی کال آتی ہے، جی بتائیے گا کیا. تو یہ بڑی اس میں میں نے ایک چیز جو دیکھی ہے جو عوام میں، یہ واقعی صحافیوں کو اسی طرح کالیں بھی کرتے ہیں یا عام ورکروں کو بھی کرتے ہیں؟ سر ساجد بھائی چرچ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو ہم جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کہ ٹیم کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں ساجد بھائی پورے علاقہ چرچ کا بندہ کئی ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں 250-300 کال روزانہ ان کو موصول ہوتی ہے، اور موقع پر ان کو جواب دے کے اچھا کسی بھی محکمے میں کام ہوتا ہے خود کال ملا کے کانفرنس کال ملا کے ان کا مسئلہ حل کرواتے ہیں، اور ڈائریکٹ رابطے میں. اور یہی ڈائریکٹ جو رابطے ہیں یہ انشاءاللہ ان کو 2000. اچھا امین اللہ خان، چلو آخری بات کرتے ہیں، اس پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی جو الیکشن ہم دیکھیں، الیکشن تو ہم فی الحال دیکھ رہے ہیں نا، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی. اگر اس میں چلو قاضی احمد اکبر کو ٹکٹ ملے گا تو یہ جو تینوں بندے ہیں، ویسے ہی میں نے پھر دوبارہ وہ بات دہرا رہا ہوں، آئے کہ یہ حلفاً آپ کو اور قاضی احمد اکبر کو ووٹ دلوائیں گے؟ ساجد بھائی اس دفعہ یہ حکومت گزاری ہے، ایسا ہی 2.5-3 ارب روپے کے فنڈ لے کے آئے ہیں، لوگوں کا کام کیے ہیں. علاقہ چرچ کے قاضی احمد اکبر خان وہ واحد لیڈر ہیں، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں
قاضی احمد اکبر خان وہ واحد لیڈر ہیں کہ علاقہ چھچ کے کونے کونے میں، ہر گاؤں میں، ہر ڈوک میں اس کی منجی رکھنے والا بندہ وہاں پہ موجود ہے. تو احمد کے خلاف اور بلے کے نشان کے خلاف جو آئے گا وہ فاش فاش ہو جائے گا، وہ رگڑا جائے گا، اور اس کو ایسی عبرتناک شکست ہوگی سیاسی طور پہ کہ وہ پھر سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوگا. ناظرین، یہ تھے امین اللہ خان، ترجمان پاکستان تحریک انصاف قاضی احمد اکبر کے، میں اس کو کہوں گا بھائی، یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے. اس نے کبھی قاضی احمد اکبر نے اس کو اپنا کبھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرا ہیڈ ہے. اس نے ہمیشہ کہا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. تو میں نے یہاں سے اسی لیے ترتیب دی ہے کہ یہ امین اللہ ہے. امین اللہ خان تقریباً پورے ڈسٹرکٹ اٹک میں ہے بڑا بندہ، جو ہے بڑا چھوٹا سا، لیکن کام اس کے بڑے بڑے ہیں نا. کیونکہ اگر پولیس اٹھا کے کسی کو لے کے جاتی ہے تو یہ سمجھو کہ اس سے بھی کچھ خوفزدہ ہوں گے. تو یہ بات میں اسی لیے کر رہا تھا آخر میں کہ قاضی احمد اکبر، اس کی جو محنت ہے، اس کی جو لگن ہے، وہ انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گی. یہ ہمیں بھی پتا ہے. لیکن میرا آج مقصد انٹرویو کا کرنے کا یہی تھا کہ سوشل میڈیا پہ بڑے ابنگ اور دعوے چل رہے تھے کہ وفا کے پیکر، وفا کی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ اگر اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا چاہیں گے تو ایسے ورکروں کا، جس طرح یہ ورکر ہے اسی طرح اور ورکر بھی ہے، آپ ان کا خیال نہیں کہیں گے تو آپ کو کوئی بندہ بھی یہاں پہ ووٹ نہیں ڈالے گا. یہ میری آپ لکھ لے بات. جب آپ ورکر کو عزت دو گے تو آپ کی ووٹ کو عزت ہوگی. تو اپنے بھائی ساجد علی خان کو اجازت دیجیے گا. اب میرا پاک ٹی وی دیکھتے رہے گا. پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو دوبارہ ہم حاضر ہوں گے اور اسی طرح آپ کو نئے پروگرام پہ دکھائیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.